نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مکرم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان اور روزے کی اتنی برکات ہیں، اتنی عظمتیں ہیں، اتنی فضیلتیں ہیں، اتنا انعام و اکرام ہے، اور اتنی رحمتیں، بخششیں، مغفرتیں اور قرب الہی کی سیڑھیاں اتنی جلدی انسان چڑھتا ہے کہ یقین جانیے کہ یہ مہینہ اللہ نے انسان کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے دیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ انسان روزہ کیوں رکھتا ہے۔ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کھانے سے پاک ہے، اللہ پینے سے پاک ہے، اللہ حقوق ازواج سے پاک ہے۔ تو بندہ یہ کہتا ہے کہ رب میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو جواب آتا ہے کہ پھر میری صفات سے قریب ہو جا۔ میں کھاتا نہیں تو بھی کھانا چھوڑ دے، میں پیتا نہیں تو بھی پینا چھوڑ دے، میں حقوق ازواج سے پاک ہوں۔ ایک مخصوص وقت اور مخصوص دورانیے پر تجھے بھی حقوق ازواج سے دور رہنا، حلال چیزیں بھی وقتی طور پر اپنے اوپر تو بند کر لے اور پھر اللہ کی صفات سے قریب ہو جا۔ تو یقینی طور پر انسان اللہ کی خاطر بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے اور حقوق ازواج سے دور رہتا ہے۔ کیا اللہ تبارک و تعالی فقط کھاتا اور پیتا نہیں ہے؟ نہیں صاحب، اللہ کھانے سے پاک ہے، پینے سے پاک ہے، حقوق ازواج سے پاک ہے۔ لم یلد ولم یولد ہے، نہ وہ کسی کا اولاد، نہ اس کے کوئی اولاد، وہ لم یلد ولم یولد۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس سے بھی آگے شانیں ہیں؟ بے شک شانیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ سے پاک ہے، اللہ کسی کو پر تہمت لگانے سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ غیبت سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ الزام لگانے سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی گناہوں سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سبحان ہے۔ سبحان کا مطلب ہر عیوب و نقص سے جو پاک ہو اور پاکی کے اعلیٰ معیار پر ہو، اسے سبحان کہا جاتا ہے۔ لہٰذا ہم رب کی خاطر فقط کھانا اور پینا چھوڑ دیں اور سمجھے اللہ راضی ہو جائے گا؟ نہیں صاحب، ایسا نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا الصوم جنہ، یہ جو روزہ ہے نا تمہاری ڈھال ہے۔ ڈھال کیا کرتی ہے؟ حملے کو روکتی ہے۔ فرمایا یہ ڈھال ہے، اس میں شگاف نہ ڈالنا۔ روزہ ڈھال ہے، اس میں کوئی سوراخ نہ کرنے دینا، کوئی اوریفس اس کے اندر کوئی کسی قسم کا رپچر نہ ہونے دینا۔ ہاں، اگر تم نے اس میں شگاف ڈال دیا تو پھر ڈھال پوری طریقے سے تمہیں بچا نہیں پائے گی۔ شگاف کس سے ڈلتا ہے؟ حضور نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ و شرابہ، کہ اگر کسی نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا ترک نہیں کیا تو پھر اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، چاہے تم کتنا ہی بھوکا رہو، کتنے ہی پیاسے رہو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں تمہارے بھوکے اور پیاسے رہنے کی۔ لہذا معلوم روح روزہ کیا ہے، جوہر روزہ کیا ہے، حاصل روزہ کیا ہے کہ ہمارا رب کھاتا نہیں، ہم رک گئے، ہمارا رب پیتا نہیں، ہم رک گئے، ہمارا رب حقوق ازواج سے دور، ہم بھی دور ہو گئے۔ لیکن ہمارا رب ظلم نہیں کرتا، آپ ظلم سے دور ہو جائیں۔ ہمارا رب غیبت نہیں کرتا، آپ غیبت سے دور ہو جائیں۔ ہمارا رب جلال والا ہے، لیکن اس کا جلال دشمنوں پر ہے۔ ہمارا عالم تو کیا ہے کہ ہم صاحب چلتے پھرتے گاڑی تھوڑی سی ہارن بجا دی، روزے کی حالت میں افطار کے بعد ایسی گاڑیاں دوڑاتے ہیں، بس روزے سے پہلے گھر پہنچ جائیں، چاہے بیچ میں کسی کو کچل دیا جائے، چاہے آپ اور اسپیڈنگ کریں۔ نہیں صاحب، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ روزہ صبر سکھاتا ہے، پیشنیٹ کرتا ہے، آپ کو پیشن دیتا ہے، تو آپ کو پیشنیٹ بننا چاہیے۔ روزہ ہمارا رب کیا کرتا ہے؟ ہمارا رب کسی پر الزام نہیں لگاتا۔ لہٰذا ہمارا عالم تو یہ ہے کہ ادھر ادھر کی سنی الزام لگا دیا۔ ابرپٹ ہے، ہم بہت زیادہ اس معاملے میں سبقت لے جاتے ہیں، الزام لگانے میں تحقیق نہیں کرتے، سوچ و بچار نہیں کرتے، بس ہر کسی پہ الزام۔ تو رب الزام نہیں لگاتا، آپ بھی کسی پر الزام نہ لگائیں۔ رب جھوٹ نہیں بولتا، آپ بھی جھوٹ بولنا ترک کیجئے۔
اللہ تبارک و تعالی اللہ وہ لب نہیں کرتا۔ آپ بھی ہر قسم کی برائی سے دور ہو جائیں، تب آپ کو روح روزہ حاصل ہوگی۔ ہم یہ کہیں کہ رب کھاتا نہیں پیتا نہیں تو ہم نے بھی کھانا پینا چھوڑ دیا، نو سر، یہ بہت کم ہے، آگے اس سے جانا ہے۔ اس لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی روزہ رکھے، اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک ولسانک کہ عن الکذب والمحارم۔ حضور نے فرمایا تم میں سے جب کوئی روزہ رکھے تو پھر اسے اپنی آنکھوں کا بھی روزہ رکھنا چاہیے، اسے اپنی سماعتوں کا، کانوں کا بھی روزہ رکھنا چاہیے، اپنی زبان کا بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ کیا مطلب؟ فقط یہ نہیں کہ منہ کو بند کر لیا، کچھ کھائیں گے نہیں، کوئی انہیل نہیں کریں گے صاحب، کوئی چبائیں گے نہیں، نو نو نو، زبان سے منہ کا روزہ، اس کا مطلب یہ زبان کا روزہ۔ یہ جو زبان ہے نا، یہ بظاہر تو بون لیس ہے، اس میں کوئی سختی نہیں، لیکن اس سے الفاظ بڑے سخت نکلتے ہیں۔ لہذا فرمایا کہ یہ زبان جو ہے نا، اس سے کوئی دل سے بھی اتر جاتا ہے اور دل میں بھی اتر جاتا ہے۔ لہذا زبان کو ایسا کیجئے دل سے نہ اتارے، دل میں اتارے۔ اور یہ زبان ہو نا، یہ جس طرح سوئی کی جو ٹک ٹک ہے نا، سوئی کی نوب، گھڑی کی نوب آپ کو اوقات بتاتی ہے، اسی طرح جب یہ زبان چلتے تو انسان کی اوقات پتہ چلتی ہے۔ تو یہ زبان، حضور نے فرمایا اس کو کنٹرول کرو، تم زبان کا بھی روزہ رکھو، یہ تقویٰ ہے، یہ تقوی سے قریب ترین بات ہے۔ روزہ ہو جائے گا لیکن کراہیت ہے اس کے اندر، زبان کو کنٹرول کیجئے، کوئی گالم گلوچ مت کیجئے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر روزے کی حالت میں کوئی تمہیں گالی دے تو اسے سمپل یہ کہو کہ بھائی میں روزے دار ہوں، بس اتنا کہہ دو۔ والذین، اور پھر کیا کرو، خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، کوئی جاہل آ جائے تو کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آگے بڑھ جائیے، کنارہ کیجئے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، لڑائی جھگڑا شور و غوغا نہیں کرنا، یہ روزے کی روح کو متاثر کرتا ہے۔ وَبَصَرُكَ وَلِسَانُكَ وَسَمْعُكَ، اپنی سماعتوں سے کوئی ایسی بات، ہم تو انجوائے کرتے ہیں نا، کسی کا کوئی عیب جو ہے وہ کسی کا بتائے تو ہم کتنا انجوائے کرتے ہیں، اچھا یہ اس کے نیگیٹو پہ چلی چسکا لیتے ہیں، مزہ کرتے ہیں، انجوائمنٹ۔ یہ کسی کا کوئی عیب ہمیں پتا، نو سر، روزے میں اس کو چھوڑ دیجئے، یہ پریکٹس آگے بھی کام آئے گی، ٹھیک ہے نا۔ کوئی غلط بات نہ سنیں گے، نہ بولیں گے، نہ دیکھیں گے، کس لیے؟ اللہ کے لیے۔ کھانا پینا بھی چھوڑیں گے اللہ کی خاطر، زبان کو بھی کنٹرول کریں گے اللہ کی خاطر، اپنی آنکھوں کو کنٹرول کریں گے، اپنی سماعتوں کو کنٹرول کریں گے۔ اور اس ایک مہینے کی تربیت کو اس انداز سے آپ نے گزار لیا تو انشاءاللہ یہ ایک مہینہ 11 مہینوں کی تربیت کا سبب بن جائے گا۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ تربیت کا جو مہینہ عطا کیا ہے، اسے اس کی روح کے مطابق اللہ ہمیں اڈاپٹ کرنے اور اسے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔